حضرات السلام علیکم. اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، اللہم لعن قاتلک یا فاطمۃ الزہراء. حضرات، میثم تمار فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بسلسلہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام اس وقت لائیو مجلس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. اس مجلس کو فخر ملت علی جناب مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں. مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوگا. بعدہ مہدی حیدر صاحب پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے. تو آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے لیے زحمت دینا چاہتا ہوں محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے، اور ساتھ ہی ساتھ چند اعلانات ہیں جو آج کی مجالس کے حوالے سے ہم کو بھی سماعت فرما لیں کہ آج شب میں 8:45 پر 3 روزہ مجالس کا سلسلہ جو جاری و ساری تھا، اس کی آخری مجلس بسلسلہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام شب میں 8:45 پر منعقد ہوگی. مجلس کو برادر عزیز محترم مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. مجلس کا عنوان آپ کو پتہ، پھر بھی بتا دوں کہ عقیدہ اور عمل کے عنوان سے یہ اس سلسلے کی آخری مجلس شب میں 8:45 پر ہمارے چینل پر لائیو ہوگی، اور شب میں ہی ٹھیک 10:15 پر بسلسلہ شہادت امام علی علیہ السلام و برائے سال ثواب مجلس منعقد ہوگی. سید وزیر حسین ابن سید حیدر حسین مرحوم، یہ علی کلاسز ممبئی کی جانب سے مجلس شب میں 10:15 پر منعقد ہوگی. اس مجلس کو بھی علی جناب مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ کل کی شب جو گزری، یعنی 20 رمضان کی جو شب تھی، آج 20 کا دن ہے، شب 20 میں ہم لوگوں نے کوشش کی تھی، کیونکہ کل تابوت بالکل نہیں سجایا گیا، تو گرافک ایجنسی کی ٹیم نے کوشش کی کہ اس مقام کی زیارت آپ کو ضرور کرا دیں جہاں پر یہ تابوت سجایا جاتا تھا، تو کچھ غم کم ہو سکے. تو اس حوالے سے آج صبح ہمارا ایک ویڈیو آیا ہے جس میں کلام پیش فرمایا ہے محترم ندیم نجفی صاحب نے. گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اور اس مقام کی زیارت کریں جہاں پر تابوت ہر برس سجایا جاتا تھا. اور ایک کوشش اور ہماری ٹیم نے کی ہے آپ کی دعاؤں سے، اور بالخصوص کرم رہا شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ جس طرح سے ہم نے 19 رمضان کا منظر جو لکھنؤ کے حالات 2019 کے تھے، یا کرنٹ ٹائم یعنی کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کے جو حالات ہیں، اس حالات میں 19 رمضان لکھنؤ پر کیسے گزری، اسی طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ وہ مناظر جو آج کے ہیں، حالات صبح کے 21 رمضان کے، اور وہ حالات جو 2019 یا رمضان 1440 یا اس وقت کے حالات کرنٹ کووڈ-19 کے جو حالات ہیں، ان سے بھی آپ کو ان راستوں کی زیارت کرا دیں، اس تابوت کی زیارت کرا دیں، اور ان راستوں کے 2019 میں کیا حالات تھے، اس وقت کیا حالات ہیں، ان سے بھی روبرو کرا دوں. اور یہ ویڈیو انشاءاللہ ہمارا غالباً 3 بجے منظر عام پر آئے گا. مومنین سے گزارش ہے کہ اس کو بھی دیکھیں. اور اب گزارش کی جاتی ہے محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس سے عزا کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا إن جاء نصر من ربك لا يقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة يوم القيامة عما كانوا يفترون ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم لعن قتلة الأمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ مسلسل مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور آپ نے نوحہ ہی بڑا بہترین پڑھا. کل شبیہ نجف سے اور مومنین نے کافی زیارت کی، اس حوالے سے کچھ تشنگی دور ہوئی. ہم گراف ایجنسی کی ٹیم کا آپ حصہ ہوتے بھی ہم اپنی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور حضرات بتا دیں کہ جو حالات ہیں اور ہر جگہ کے حالات، لکھنؤ میں تو بہرحال یہ کہ یہاں پر وسائل ہیں، چیزیں ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے ہم اپنی تشنگی کو دور کر لیتے ہیں. وہ چیزیں نہیں، لیکن پوری تشنگی بھی نہیں ہے. ہم کبھی آن لائن آ کر، کبھی گوشے میں بیٹھ کر، کبھی تبصرہ کر کے چیزوں کو کم کر لیتے ہیں. لیکن وہ بستیاں جہاں پر مومنین بہت کم ہیں، یقیناً ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، بڑے کرب کا عالم ہے. تو بس یہی ایک ہماری گراف ایجنسی کی کوشش رہتی ہے کہ ان حضرات تک بھی عزائے سید الشہداء، عزائے امیر المومنین، عزائے فاطمیہ آپ تک پہنچائی جا سکے. جہاں پر آپ نہیں پہنچ سکتے، جہاں پر چیزیں نہیں پہنچ پاتی، جہاں پر وہ حالات نہیں ہیں کہ وہاں پر ساری چیزیں آسانی سے مہیا ہو سکیں. تو اسی سلسلے میں آج بھی ہمارا یہ
سلسلہ جاری رہے گا. 8:45 پر عقیدہ اور عمل کے عنوان سے خطیب اہل بیت مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب مجلس و خطاب فرمائیں گے لائیو, اور اس کے بعد 10:45 پر وزیر حسن صاحب کے سر ثواب کی مجلس ہوگی بسلسلہ شہادت امیر المومنین, جو علی کلاسز ممبئی کی جانب سے ہوگی. اور کل یعنی 21 رمضان کو دن بھر گراف ایجنسی کے حوالے سے لائیو پروگرام آتے رہیں گے, اور یہ پروگرام جو منعقد کیے ہیں یہ مومنین غازی پور خاص غازی پور کے غازی پور سٹی کے مومنین کیے ہیں. اور یہ پروگرام جو ہو رہا ہے یہ زیر اہتمام خانواد امیر علی حسین صاحب مرحوم, جو 121 سال ہو گئے اس پروگرام کو ہوتے ہوئے, جو اس بار ہوگا وہ 121واں دور ہوگا قدیم جلوس کا نخاس غازی پور کا. بہرحال لیکن حالات کے پیش نظر یہ مسائل ہیں, اور خدا کرے یہ وبا جلد سے جلد دور, اور ہم جس طرح سے روحانیت کے ساتھ فرش عزا یا فرش مسرت بچھاتے تھے اسی طرح سے بچھائیں. اور کل کا میں بتا دوں, کل پہلی مجلس لائیو جو ہوگی وہ 11 بجے ہوگی, صبح 11 بجے انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم کے اکارڈنگ 11 بجے دن میں مجلس منعقد ہوگی, جس کو مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور اس کے بعد سیکنڈ مجلس 2 بجے دن میں منعقد ہوگی, اور جس کو مولانا سید عروج الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور پھر 4 بجے لائیو مجلس کا انعقاد ہوگا, اور اس مجلس کو خطیب اہل بیت مولانا یاسو عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور شب میں یعنی 5 بجے سے پہر میں مجلس منعقد ہوگی, جس کو تنویر الحسن زینبی صاحب غازی پور سے ہی خطاب فرمائیں گے, اور جو کہ امام جمعہ ہیں غازی پور کے. اور 6 بجے الوداعی مجلس کا انعقاد غازی پور سے ہی ہوگا, جو لائیو آپ یہاں پر گراف ایجنسی پر دیکھ سکیں گے. الوداعی مجلس کو جناب جابر علی قمی صاحب قبلہ زنگی پوری خطاب فرمائیں گے. اور یہ 5 مجالسیں بالخصوص جو منعقد ہو رہی ہیں یہ خانواد امیر علی حسین صاحب مرحوم منعقد ہو رہی ہیں, جو کہ مقیم حال غازی پور ہے. اور ان مجلسوں میں بھی آپ سے برائے گزارش ہے کہ ان کے خانوادے کی طرف سے اور گراف ایجنسی کی طرف سے کہ آپ ان مجالس میں بھی شرکت فرمائیں. گزارش کی جاتی ہے اختصار کے ساتھ جناب مہدی حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام پیش فرمائیں. یقیناً بہت غم کی تاریخیں ہیں, اور میرے ابوذر بھائی بہت محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ, ان کو مولا طاقت دیں. اور کلام کے شعر رو کے کہتی تھی مادر اے سکینہ گھر چلو, چین آئے مجھ کو کیوں کر اے سکینہ گھر چلو. جب چلی تھی میں مدینے سے تو تھی گودی بھری, اب نہیں گودی میں اصغر اے سکینہ گھر چلو. مانگ بھی اجڑی ہے میری گود بھی خالی ہوئی, اب نہ قاسم ہے نہ اکبر اے سکینہ گھر چلو. پردہ بالوں سے کیا تھا شام کے دربار میں, مل گئی ہم کو چادر
اے سکینہ گھر چلو، یہ اندھیری قبر اور یہ قید خانہ شام کا، نیند آئی تم کو کیوں کر اے سکینہ گھر چلو، بین سے بانوں کے ضامن قید خانہ ہل گیا، جب کہا مادر نے رو کر اے سکینہ گھر چلو، رو کے کہتی تھی مادر اے سکینہ گھر چلو۔ جزاک اللہ جناب گیدر صاحب۔ حضرات اب باقاعدہ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ علی میثم صاحب کی جانب سے یہ مجالس جو اس وقت مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں اوت پوائنٹ سے، اس مجلس کو آپ خطاب فرماتے تھے شاہ نجف میں، اور یہ مجلس میثم تمار فاؤنڈیشن اور علی ہائی فائیو کنسلٹنٹ اور ہمارے بھائی جناب علی میثم صاحب کی جانب سے منعقد ہوتی تھی، لیکن یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن کے حالات کو لے کر یہ مجلس اس وقت گراف ایجنسی پر لائیو ہونے جا رہی ہے۔ گزارش کرتے ہیں برادر محترم جناب یعصوب عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور راہل صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ان کو کنیکٹ کریں، اور اب آپ کے روبرو ہیں محترم جناب یعصوب عباس صاحب قبلہ جو مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کے لانے والے 1,24,000 نبی ہیں، اسلام کے بچانے والے ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے امام ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا۔ حضور سرور کائنات نے دعوت ذی العشیرہ میں جب اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، کہا اے میرے خاندان والوں، اگر سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم سچ مانو گے کہ نہیں؟ کہا اے یتیم عبداللہ، ہم سچ ماننے کو تیار ہیں۔ کہا لشکر دیکھا نہیں تو تم کیسے سچ مان لو گے؟ کہا کہ ہم نے آپ کے منہ سے کوئی جھوٹ اور کوئی لغو بات نہیں سنی، کوئی غلط بات نہیں سنی، اس لیے ہم سچ ماننے کو تیار ہیں۔ کہا کہ اگر سے تم نے لشکر دیکھا نہیں اور تم سچ ماننے کو تیار ہو تو تم کہو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اور خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اور کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ تاریخ کہتی ہے کہ سب بیٹھے رہے، ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی نبوت پر گواہ بنتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں کہوں گا یا علی بیٹھ جائیے، یہ لو آپ نے یا رسول اللہ کہہ دیا،
کہ انا یا رسول اللہ بس گواہی ہو گئی، بس گواہی ہو گئی۔ اور آج ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمارے رسول اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ساری دنیا ایک ہی آواز دیتی ہے کہ ہمارے رسول۔ سب سے پہلے محمد کو رسول اللہ کہنے والا کون تھا؟ دعوت ذی العشیرہ میں میرے مولا علی ابن ابی طالب نے محمد کو رسول اللہ کہا، تو آج ساری دنیا محمد کو رسول اللہ کہہ رہی ہے۔ اور علی کو ولی اللہ کس نے کہا؟ کہا کہ میدان غدیر میں محمد نے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا۔ حائر انقلاب زمانہ جو علی نے دعوت ذی العشیرہ میں کہا وہ سب کی سمجھ میں آ گیا، جو محمد نے میدان غدیر میں کہا وہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا، وہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ کہا کہ کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک 13 برس کا کم سن اٹھا، مگر نام میں اختلاف نہیں ہے، سن میں اختلاف ہے۔ نام میں بحث نہیں ہے، سن میں بحث ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 10 برس، کوئی کہتا ہے کہ 13 برس۔ چلیے 13 برس کا مان لیجئے کہ علی ابن ابی طالب کی عمر، علی ابن ابی طالب کا سن 13 برس کا تھا، اور علی ابن ابی طالب نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں۔ رک کے ایک جملہ سنیے، میں اس دعوت میں انوائٹ نہیں تھا، جہاں سے انویٹیشن آتا نہیں وہاں ہم جاتے بھی نہیں ہیں، مگر ہم خبر سب کی رکھتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم بے خبر نہیں باخبر رہنے کے عادی ہیں۔ ہمیں اس دعوت میں بلایا نہیں گیا تھا، وہاں اقربا بلائے گئے تھے، دعوت ذی العشیرہ میں خاندان والے بلائے گئے تھے، مگر ہم تاریخ کے موقع سے کھڑے ہوئے جھانک رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ 40 سال کا بے داغ کیریکٹر سامنے تھا۔ ہم نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ علی کھڑے ہوئے، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ اب آپ کو اعتراض ہے کہ آپ نے علی ولی اللہ کب سے بڑھا لیا، تو میں پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کب سے گھٹا لیا؟ آپ نے کب سے گھٹا لیا؟ دعوت ذی العشیرہ میں ہمیں اللہ بھی ملا، دعوت ذی العشیرہ میں ہمیں محمد بھی ملے، دعوت ذی العشیرہ میں ہمیں گواہی دیتے ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ملے۔ اور عزیزان محترم، جہاں آغاز دین ہو رہا ہے وہاں بھی علی ابن ابی طالب ہیں، جہاں دین مکمل ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہاں بھی ہم نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ مولایا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا نا مولا المومنین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، ہم نے کہا کہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ ادھر جبرائیل نے آ کے مہر لگا دی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ تو علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، اور یہ 13 برس کا بچہ کہتا ہے کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں۔ تو اب رسول اللہ نے علی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ یہی میرا وصی ہے، یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا جانشین ہے، یہی میرا خلیفہ ہے۔ تو اب عالم یہ ہے کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے ایک حدیث ارشاد فرمائی دعوت ذی العشیرہ میں، میرے مولا کی رسول کے سامنے اور خاندان والوں کے اقربا کے سامنے پہلی حدیث تھی۔ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ یا رسول اللہ میری عمر کم ہے، میرا سن کم ہے، میں کمزور ہوں، میں بچہ ہوں۔ پھر پلٹ کے فرماتے ہیں مگر میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھول دوں گا، ان کے شکم کو چاک کر دوں گا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، آپ کی حدیث میں تضاد ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں میں کمزور ہوں، میری عمر کم ہے، میرا سن کم ہے، دوسری طرف فرما رہے ہیں آنکھیں پھول دوں گا، شکم چاک کر دوں گا۔ یا علی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ سنو، اپنے سے بڑے کے سامنے اپنے کو طاقتور کہنا بدتمیزی ہے، اور اپنے دشمن کے سامنے اپنے کو کمزور کہنا بزدلی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میری حدیث کو پھر سے دہراؤ، کمزور ہوں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے،
ताकतवर हूं मुखालिफ मोहम्मद के सामने। अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि मैं आपके दुश्मनों से मुकाबला करूंगा, उनके शिकम चाक कर दूंगा। तो आइए देखें कि अली इब्न अबी तालिब ने नुसरत की कि नहीं की, या खाली दावत दिल अशीरा में वायदा किया। यह बच्चे का वायदा था या अली की नुसरत थी। अब मक्के की गलियों में हमने अली इब्न अबी तालिब को देखा तो रसूल की जान की हिफाजत करते हुए मिले, इस तरीके से कि जब बच्चे मोहम्मद के ऊपर हमला करते हैं तो रसूलुल्लाह की जान को बचाते भी हैं, उन बच्चों से मुकाबला भी करते हैं। फिर जब हमने देखा कि किसी मक्के में कत्ल मोहम्मद की साजिश होती है तो अली इब्न अबी तालिब मोहम्मद के बिस्तर पर तलवारों के साए में सो के मोहम्मद की जान बचाते हैं। फिर मोहम्मद हिजरत करके मदीने चले जाते हैं और अबू सुफियान लश्कर लेके जाता है और लश्कर लेके कत्ल मोहम्मद के वास्ते जाता है। जब बद्र में गया तो आलम यह है कि 1000 का लश्कर लेके गया और 1000 का लश्कर अबू सुफियान के पास था, और इधर आलम यह है कि 313 थे। 313 ऐसे थे कि तलवार है तो ज़िरा नहीं, ज़िरा है तो खोद नहीं, खोद है तो सवारी नहीं, सवारी है तो असलाह नहीं। अजीब व गरीब कस्बा पुरसी का आलम है। और रसूलुल्लाह आते हैं मैदान बद्र में, अली इब्न अबी तालिब को अलम देते हैं, अली इब्न अबी तालिब अलम को लेते हैं। और उसके बाद आलम यह है कि लश्कर इस्लाम और लश्कर कुफर आमने सामने आता है, और उधर से लश्कर कुफर से यानी अबू सुफियान के लश्कर से 3 लोग निकल के आते हैं, अतबा, शैबा, वलीद। ये तीनों यजीद की दादी हिंदा के रिश्तेदार हैं। ये वो हैं कि जिनकी मौत पूरे अबू सुफियान के खानदान के ऊपर आलम यह है कि कलेजे पर सांप बन के लौट रही थी। और यही वो मामला है कि यजीद कहता है कि काश मेरे बद्र वाले जिंदा होते। ये बद्र की मोहब्बत थी अपने बद्र वालों की, जो करबला में हुसैन इब्न अली से निकाली जा रही थी। अतबा, शैबा, वलीद जाते हैं निकल के तलवारें लिए हुए। अबू सुफियान के और हिंदा के खानदान के 3 लोग खड़े हुए हैं। इधर से 3 अंसारी निकलते हैं और वो अंसारी आते हैं तलवारें लेके। तलवारें लेके 3 अंसारी आते हैं तो वो पूछते हैं तुम कौन हो? कहा कि हम मदीने वाले हैं, हम अंसारी हैं। तो वो कहते हैं हम खानदानी हैं, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। वो तलवारें नहीं चला रहे हैं, और वो तलवारें लिए 3 अंसारी मैदान बद्र में खड़े हुए हैं कि इधर रसूलुल्लाह ने पूछा क्या बात है? कहा कि या रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि खानदान वालों को भेजिए। रसूलुल्लाह ने उन 3 अंसारियों को वापस बुलाया। अब 3 खानदानी भेजे, खुदा की कसम ऐसे खानदानी भेजे कि जिसका जवाब तारीख आलम व आदम में ना हो। उसके अंदर जनाब हमजा, जनाब उबैदा और मौला अली 3 आए, यानी जनाब हमजा निकले, जनाब उबैदा और मौला अली। उधर अतबा, शैबा, वलीद, इधर हमजा, उबैदा, अली। तारीख कहती है कि जिसने अपने सामने वाले को सबसे पहले काट के डाला उसका नाम तारीख ने अली इब्न अबी तालिब लिखा है। उसका नाम तारीख ने अली इब्न अबी तालिब लिखा है। और अली इब्न अबी तालिब ने अपने सामने वाले को काट के डाल दिया। फिर जनाब हमजा ने अपने सामने वाले को काट के डाल दिया। और इधर उबैदा अपने सामने वाले से उलझे हुए थे। मौला कायनात ने घोड़े को एव दी और उनके बीच से गुजर गए। उसका भी काम तमाम कर दिया, उसका भी काम तमाम कर दिया। और अब इधर अबू सुफियान ने कहा कि हम इनफिरादी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अजीजान मोहतरम, ये मैं शुजात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आज मीसम तम्मार फाउंडेशन के हवाले से जो मजलिस तकरीबन 15 साल से इमाम बाड़ा शाह नजफ हजरतगंज लखनऊ में मुनक्किद हो रही है, जनाब अली मीसम हुसैन साहब की जानिब से, मैं उसमें खिताब इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़माना और हमारी आने वाली नस्ल
اور ہمارے بچے یہ یاد رکھیں کہ علی ابن ابی طالب کے کیا کیا خدمات ہیں، کیونکہ یہ چیزیں آج کل پڑھی نہیں جاتی ہیں۔ لوگ آج کل پتہ نہیں کیوں فضائل پڑھنے سے گھبرانے لگے ہیں۔ لوگ اس واسطے تو نہیں گھبرانے لگے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ علی کے فضائل پڑھیں گے تو کوئی لیول لگا دیا جائے گا۔ نہیں، اگر سے اس لیے لیول لگا دیا جائے کہ آپ علی والے ہیں تو ہمیں مبارک ہو، آپ کا یہاں کا لگایا ہوا لیول روز محشر ہمارے کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا، کوثر پر بھی کام آئے گا۔ ہم اس کو سنبھال کے اس کو رکھیں گے کہ علی کی محبت میں، علی کے فضائل پڑھنے کے لیے ہمارے اوپر یہ الزام لگے، کیونکہ لوگوں نے مولا کائنات کی جنگیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں کہ یہ لوگ خالی جنگیں پڑھنے کے عادی ہیں، تو ہم ممبر پر آ کے پانی پت کی لڑائی نہیں پڑھتے، ہم فرسٹ گریٹ وار نہیں پڑھتے، ہم سیکنڈ گریٹ وار نہیں پڑھتے، ہم بکسر کی لڑائی نہیں پڑھتے، ہم مغلوں کی لڑائی نہیں پڑھتے، ہم علی ابن ابی طالب کی لڑائی پڑھتے ہیں کہ علی نے بدر و احد و خندق و خیبر و جمل و صفین و نہروان میں کس طریقے سے تلوار چلائی ہے۔ آپ اس کو ہلکا نہ کیجئے، یہ وہ ہے کہ علی رسول کے سینہ سے پر بنے رہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار چلاتے رہے۔ اب عالم یہ ہے کہ ابو سفیان کہتا ہے کہ مل کے حملہ کرو، پورا لشکر مل کے حملہ کرتا ہے، تو ادھر 313 ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ 312 نے تلوار چلانا شروع کی۔ اب جو علی نے تلوار چلانا شروع کی، علی جس کے سامنے سے گزرتے تھے اس کو دو کر دیتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا، مگر علی ابن ابی طالب کی لڑائی کا انداز بالکل نرالا تھا۔ زمانہ علی کو جنگ بدر میں پہلی دفعہ تلوار چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے کسی تلوار چلانے والے نے اس نوجوان کو تلوار چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا بدر سے پہلے۔ تو عالم یہ ہے کہ جو پرانے تلوار چلانے والے تھے وہ اپنے گھوڑوں کو پیچھے لے کے جاتے ہیں، اور جب اپنے رہوار کو پیچھے لے کے جاتے ہیں اور علی کی لڑائی کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زین کے اوپر گھٹنوں کے بھل بلند ہوتے ہیں، اور بلند ہونے کے بعد علی کی تلوار کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ نوجوان کون ہے، اس کی تلوار میں وہ کاٹ ہے کہ جدھر سے گزرتا ہے اس کا قلع قمع کر دیتا ہے، جدھر سے گزرتا ہے اسے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ ہم نے اس کو کبھی کہیں مشق کرتے نہیں دیکھا، ہم نے اس کو کہیں سیکھتے نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا خبردار مشق کا نام نہ لینا، اس لیے کہ مشق ہوتی ہے عیب کو دور کرنے کے لیے، امامت میں عیب ہوتا نہیں تو دور کہاں سے ہو، امامت میں عیب ہوتا نہیں تو دور کہاں سے ہو۔ اور علی کی تلوار چل رہی تھی، اور عالم یہ ہے کہ ابو سفیان اپنے کشتے چھوڑ کے وہاں سے بھاگا، اور کہہ کے یہ آئے تھے کہ ہم محمد کا سر لائیں گے، کہہ کے یہ آئے تھے کہ ہم محمد کا سر لائیں گے، مگر محمد کا سر لا نہ سکے، بلکہ اپنے ہی سر کٹوا کے آ گئے، اپنے ہی سر کٹوا کے آ گئے۔ اور اب ادھر ابو سفیان اپنے لشکر کو لیا ہوا، جو شکست کھایا ہوا لشکر، عالم یہ ہے کہ جب مکے پہنچا تو کیا ہوا، کہا کہ لے آئے محمد کا سر، کہا کہاں لے آئے، کہا کیا ہوا، کہا علی نے مارا، علی نے مارا، علی کی تلوار سے مارے گئے۔ تو ہر ایک نے اپنے اعزاء کو پوچھنا شروع کیا، اپنے رشتہ داروں کو پوچھنا شروع کیا، تو پتا چلا کہ علی نے مارا۔ تو مکے کے ہر گھر میں علی 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 ہو رہا تھا۔ یہ علی کی عداوت تھی جو پنپ رہی تھی جنگ بدر کے بعد میں۔ اور عالم یہ ہے کہ یزید کی دادی ہندہ اس کے پورے خاندان پر جھاڑو پھر گئی تھی، اس کا بھائی بھی مارا گیا، اس کا چچا بھی مارا گیا، اس کا باپ بھی مارا گیا، اس کے خاندان کے اور دوسرے افراد بھی مارے گئے۔ تو اب ہندہ کہتی ہے کہ تم ابو سفیان سے لڑے ہی نہ ہوگے۔ میرے نوجوان سنیں، آج
20वीं रमजान को गिराफ एजेंसी के हवाले से अली इब्न अबी तालिब की शुजाअत सुने, क्योंकि यह दिन अली का दिन है, लिहाजा अली इब्न अबी तालिब ही बयान होना चाहिए, अली इब्न अबी तालिब ही बयान होना चाहिए है, और अली के फजाइल और अली की शुजाअत बयान होना चाहिए है, ताकि हमारे नौजवान सीखें कि अली इब्न अबी तालिब ने किस तरीके से मुकाबला किया है, किस तरीके से मुकाबला किया है। यजीद की दादी हिंदा एक एक घर में जाती थी, चंदा जमा करती थी। अबू सुफियान बाहर चंदा जमा करता था, उसने अपने लश्कर की तादाद को 3 गुना बढ़ाया, 1000 के 3000 जमा किए, और उधर लश्कर इस्लाम की तादाद 313 से 1000 हो चुकी थी। अब मैं बहुत जल्दी बयान कर रहा हूं, ये बहुत तफसीली अशरों के सब्जेक्ट हैं जिसको मैं मिनटों में बयान कर रहा हूं। यजीद की दादी हिंदा जिस वक्त चली है तो एक औरतों का परा साथ में लेकर चली, ताकि मर्द औरतों को देख के मैदान से भागे ना। पता ये चला कि ये औरतों का मैदान में आना इनके बुजुर्गों की पुरानी रिवायत है, इनके बुजुर्गों की और इनके खानदान की पुरानी रिवायत है। और अब आलम यह है कि यजीद की दादी हिंदा गले में ढोल टांगे हुए थी और ढोल बजा रही थी और एक गीत गा रही थी कि नहनो बना के तारीख नमशी अला नमारिख, यानी हम सितारा शहर की बेटियां हैं, मखमल के फर्श पर चलने वालियां हैं। इसके बाद बहुत तूलानी गीत है जिसको हम मिंबर पर पढ़ नहीं सकते, हम अपने सुनने वाले मजमों को वो गीत के वर्ड्स, गीत के लफ्ज नहीं सुना सकते हैं जो यजीद के खानदान की औरतें मैदानों में पढ़ती थी। ये अपने अपनी तमीज की बात है, अपने अपने घर की तहजीब की बात है। हमारे यहाँ ये तहजीब नहीं है। तो वो कह रही है नहनो बना के तारीख नमशी अला नमारिख, हम सितारा शहर की बेटियां हैं, हम मखमल के फर्श पर चलने वालियां हैं। मैं कहूंगा ए सितारों की बेटियों, तुम्हारा मुकद्दर ही खराब है, तुम्हारा मुकद्दर ही खराब है। बनी भी तो सितारों की बेटियां, तुम्हें मालूम नहीं अली के मोहम्मद के लश्कर में एक आफताब इमामत है, जब आफताब निकलता है तो सितारे डूब जाते हैं, जब आफताब निकलता है तो सितारे डूब जाते हैं। मैं पूरी ओहद 2 से 3 मिनट के अंदर तमाम करता हूं कि आलम यह है कि इधर लश्कर लेके मैदान ओहद में आए तो इधर रसूलुल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को अलम दिया। अली इब्न अबी तालिब अलम लेके मैदान में आते हैं और ताबड़तोड़ 7 परचम उठाने वालों को अली इब्न अबी तालिब तहत करते हैं। अबू सुफियान के लश्कर के 7 परचम उठाने वाले अली के सामने तड़प रहे हैं, क्योंकि अली की लड़ाई का एक उसूल है, निहत्ते पर वार नहीं करते हैं, भागते का पीछा नहीं करते हैं, अपना नाम बता के हमला करते हैं। पहले दुश्मन को वक्त देते हैं कि तुझे जितने वार याद हो मुझ पर अप्लाई कर ले, ताकि मरते वक्त ये कसक बाकी ना रहे कि वो सा किया होता तो अली को मार देता। और अली ने अपने दुश्मन पर, चाहे जितना बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना आया हो, कभी अली ने दुश्मन पर दूसरा वार नहीं किया। दूसरा क्यों नहीं करते थे? दूसरा होता है पहले के ऐब को दूर करने के लिए। इमामत में ऐब होता नहीं तो दूर कहां से हो? इमामत में ऐब होता नहीं तो दूर कहां से हो? अली इब्न अबी तालिब, आलम यह है कि अब उन्हीं सितारों की बेटियों की एक बेटी आती है अली के सामने, वो परचम को उठाती है, अली लाहौल पढ़ के वापस आ जाते हैं। अब लश्कर इस्लाम और लश्कर कुफर मिल के हमला कर रहा है। आलम यह है कि जंग का नक्शा बदला, भागा हुआ लश्कर दर्रे से आता है और मोहम्मद को घेर लेता है। और रसूल का आलम यह है कि रसूल घिरे हुए हैं, लश्कर भाग चुका है, सब पहाड़ियों पर सहाबा किराम महफूज मकामात के ऊपर हैं, और कोई कह रहा है कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, और लोग तलवारें न्याम में रख रहे हैं कि जब मोहम्मद ही ना रहे तो हम लड़ के क्या करेंगे। मगर मैदान ओहद में एक सिपाही ऐसा भी था जिसने तलवार न्याम में नहीं रखी, बल्कि अपने न्याम को तोड़ा और कहा कि कसम है उस खुदा की जिसके कब्जा कुदरत में अली की जान है,
तलवार उस वक्त तक के न्याम में नहीं जाएगी जब तक मोहम्मद को जिंदा न देख लें। और रसूल के दंदान मुबारक शिकस्ता हो चुके हैं, दुश्मन इतना करीब आ चुका है कि उसके फेंके हुए पत्थर से चेहरे की जाली की कली टूटी, रुखसार मुबारक में उतरी, दंदान मुबारक शहीद हुए। मगर आलम यह है कि न हाथों में राशा है, न माथे में पसीना है, न दिल में इस्तराब है, न पैरों में कपकपाहट है। रहमत हाथ पकड़े थी जो तलवार चलाने नहीं देती थी, नबूवत पांव पकड़े थी जो मैदान से जाने नहीं देती थी। 3000 का लश्कर मोहम्मद को घेरे हुए था। इधर अली इब्न अबी तालिब आते हैं, रसूल ने अली को देखा, कहा या अली यह है वक्त नुसरत, या अली यह है वक्त नुसरत। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अगर वक्त नुसरत है तो अल्लाह से कहिए, अली से क्यों कह रहे हैं? कहा अली से इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह ही ने अली को मुश्किल कुशा बनाया है। अली की तलवार चली और तलवार टूटी तो आसमान से असलहा आया, अल्लाह की भेजी हुई, जिब्राइल की लाई हुई, मोहम्मद की पाई हुई, अली की चलाई हुई। अब जो हाथ भी उधर का, तलवार भी उधर की, तो अली ने मोहम्मद की जान की हिफाजत की और पूरे बानिए इस्लाम को दुश्मनों से बचा के अली इब्न अबी तालिब वापस ले आए। मगर अजीजों, आज उसी अली का मातम है। आज 20वीं रमजान है। आज का दिन सुबह वसीयत के उन्वान से जाना जाता है। आज अली ने वसीयतें की, भरा घर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले किया और उसके बाद मौला अली ने कहा कि सब मेरे हुजरे को खाली कर दें। सब ने हुजरे को खाली कर दिया। एक बीबी है जो रो रही है, अली के कानों से आवाज टकरा रही है उसके गिरिए की। कहा ये कौन बीबी है जो गिरिया कर रही है? किसी ने कहा मौला ये मादर अबुल फजिल अब्बास रो रही है, ये उम्मुल बनीन गिरिया कर रही हैं। कहा उम्मुल बनीन को बुलाओ। उम्मुल बनीन को बुलाया। कहा उम्मुल बनीन क्या बात है? कहा मेरे वाली, मैं सुबह से देख रही हूँ भरा घर आपने हसन के हवाले किया, इमाम हसन के हवाले किया। मेरे अब्बास से कोई ख़ता हो गई है, मेरे अब्बास से कोई ख़ता हो गई है। अल्लाह अल्लाह। कहा अब्बास यहाँ आओ, हुसैन यहाँ आओ। अपना हाथ लिया, नीचे अब्बास का हाथ रखा, उसके ऊपर हुसैन का हाथ रखा, अपना हाथ अब्बास और हुसैन के हाथ पर रखा। कहा अब्बास हुसैन से खबरदार रहना, हुसैन अब्बास से खबरदार रहना। जब अब्बास का दहना हाथ मिला तो अल्लाह अल्लाह हुसैन ने दहना हाथ उठाया, नजफ का रुख किया। बाबा अली, जालिमों ने वो हाथ काट दिया जो आपने मेरे हवाले किया था। अल्लाह अल्लाह। आज का दिन गुजरा, रात हुई 21वीं की। अली ने कहा कि ज़ैनब को बुलाया जाए। ज़ैनब को बुलाया गया। बाप और बेटी में बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही, बहुत देर तक बातें होती रही और अली ज़ैनब से कुछ बातें करते रहे, ज़ैनब अपने बाबा से बातें करती रही। बाद शहादत अली न इमाम हसन ने पूछा कि बहन ज़ैनब बाबा अली ने कहा था, क्या कहा था? न इमाम हुसैन ने पूछा। ये राज फकत राज रह जाता। ये राज उस दिन खुला कि सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। जब दरबार शाम में दाखिल होने का वक्त था तो अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। मैंने कहा फूफी अम्मा उठिए। कहा मेरे लाल कैसे उठूं, सामने जालिम का दरबार है, सामने जाबिर का दरबार है। मेरे लाल इतनी मोहलत दो कि एक दफ़ा शाह नजफ को पुकार लें। ये कह कर नजफ का रुख किया। बाबा अली, 21वीं की रात को आपने वायदा किया था, ए ज़ैनब दरबार में तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारा बाबा साथ जाएगा। ए बाबा सर खुले हुए दरबार शाम में दाखिल हो। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहतरम यासूब अब्बास साहब कुबला, हम मीसम तम्मार फाउंडेशन की जानिब से, अली मीसम साहब की जानिब से मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करते हैं
جناب قاری ندیم نفیس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مہدی حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ مجلس 20 رمضان کو شاہ نجف لکھنؤ میں منعقد ہوتی تھی اور حالات کی بنا پر یہ آن لائن مجلس منعقد ہوئی۔ اور یہ بھی آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج شب میں 8:45 پر خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب عقیدہ اور عمل کے عنوان سے آخری مجلس کو خطاب فرمائیں گے آج اسی چینل گراف ایجنسی پر۔ اور شب میں 10:45 پر وزیر حسن صاحب کے ثواب کی مجلس اور بعد سلسلہ شہادت مجلس منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو بھی برادر محترم جناب مولانا مرزا یاسو عباس صاحب 10:45 پر اسی چینل پر خطاب فرمائیں گے۔ اور کل مومنین غازی پور کی جانب سے دن بھر عزا کا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی 5 مجالس سے منعقد ہوں گی۔ قدیمی جلوس ہوتا تھا نخاس غازی پور سٹی سے، اور اس بار یہ جو حالات ان کے دیکھتے ہوئے یہ پورا پروگرام منتقل کر دیا گیا ہے گراف ایجنسی پر، جو کل سے 11 بجے سے منعقد ہوگی۔ پہلی مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے، پھر دوسری مجلس کا انعقاد 2 بجے دن میں ہوگا جس کو مولانا سید عروج الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور تیسری مجلس کو فخر ملت مولانا مرزا یاسو عباس صاحب خطاب فرمائیں گے، اور چوتھی مجلس کو مولانا تنویر الحسن زینبی صاحب قبلہ امام جمعہ غازی پور خطاب فرمائیں گے، اور کل یعنی 21 رمضان کی آخری مجلس کو جناب مولانا جابر علی قمی صاحب الوداعی مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس مومنین غازی پور بالخصوص ان مجلس کو ان مجالس کا جو انعقاد کیا ہے زیر اہتمام خانوادہ میر علی حسین صاحب مرحوم، اور یہ دن بھر سلسلہ جاری رہے گا۔ ان مجالس میں بھی تمام مومنین سے آن لائن کنیکٹ ہونے کی گزارش ہے، اور انشاءاللہ ایک اور گزارش کر لوں کہ شب آج رات یعنی کہ جو صبح آئے گی، صبح ہوگی، جو جلوس کا منظر تھا، ہماری کوشش جاری ہے کہ وہ منظر جس طرح سے 19 رمضان کے تابوت گلیم کی آپ حضرات کو زیارت کرائی تھی، تو آج جو صبح انشاءاللہ آئے گی جو قیامت کی صبح ہوتی تھی، اور بالخصوص اہل لکھنؤ کے لیے یہ بڑی عظیم صبح تھی کہ یہ ہمارے امام کی رخصت کا جو منظر، جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو منظر لکھنؤ میں منعقد ہوتا تھا، یوں تو ہر شہر میں اپنے اعتبار سے بہتر عزا منعقد ہوتی، لکھنؤ کیونکہ آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا شہر رہا ہے، اور یہ یہاں نوابین اودھ کی بڑی کاوشیں رہیں، یہاں علماؤں کے گھرانے رہیں، ان کی بڑی کاوشیں رہیں، اور بالخصوص حسن مرزا صاحب کا جو خلوص تھا، وہ تابوت جو انہوں نے جو اس تابوت کے بنا کردہ رہے، اور تقریباً 150 سال پرانا یہ تابوت ہے، اور جو اس برس نہیں اٹھ پایا، اس کا وہ منظر ہم آپ کو گراف ایجنسی کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے 8:45 پر اگلی مجلس کی لائف کو لے کر انشاءاللہ۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنی ٹیم کی طرف سے مولانا یاسو عباس صاحب کی طرف سے، علیم صاحب کی طرف سے، اور بالخصوص ڈاکٹر M.H. رضوی سامین صاحب کی طرف سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا حافظ والسلام۔